جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأكرم المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خواب من دساها. تحقیق وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور وہ شخص دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہ کی، کہ جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا۔ ہمارا یہ سلسلہ وار پروگرام اصلاح احوال سے متعلق ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے، تزکیہ نفس کے بارے میں ہے۔ آج ہمارے اس سلسلے کی 8ویں نشست ہے اور اس نشست کا موضوع حیا ہے۔ حیا ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حکم ہے، یعنی اگر ہم یہ بات کہیں کہ حیا تمام فطری اخلاق کی بھی بنیاد ہے اور دینی اخلاق کی بھی بنیاد ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یعنی اخلاق جنہیں ہم ایتھکس کہتے ہیں، ان اخلاق کو اگر ہم کیٹاگرائز کریں، تقسیم کریں، تو اخلاق کو ہم 2 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کچھ اخلاق ایسے ہیں جو کہ فطری اخلاق کہلاتے ہیں، کچھ اخلاق ایسے ہیں جو دینی اخلاق کہلاتے ہیں۔ یعنی کچھ اخلاق، کچھ رویے، کچھ اچھی عادتیں اور خصلتیں، کچھ اچھے ایٹیٹیوڈز ایسے ہیں جو انسان میں پیدائشی طور پہ موجود ہیں، بائی برتھ اللہ نے ان کے اندر رکھ دیے ہیں، اور کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں ہمارے دین نے حکم دیا ہے، یعنی دین کے بتلانے سے ہم نے ان کو اختیار کیا ہے۔ تو حیا نہ صرف پیدائشی فطری اخلاقیات کی بنیاد ہے، بلکہ تمام دینی اخلاقیات بھی حیا کے گرد گھوم رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحیاء والایمان قرنا جميعا، کہ حیا اور ایمان جو ہے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ یعنی حیا اور ایمان آپس میں ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں، اگر حیا ختم ہو جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، اگر ایمان چلا جائے تو حیا بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ مطلب آسان الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں تو ایمان کے بغیر حیا کا کوئی کانسیپٹ اور تصور نہیں ہے۔ جس شخص میں ایمان نہیں ہے تو آپ کبھی اس کو باحیا نہیں پاؤ گے، اور حیادار آدمی کے اندر لازمی طور پہ ایمان کا کوئی نہ کوئی عنصر موجود ہوگا۔ تو حیا جو ہے وہ فطری اخلاق کی بھی بنیاد ہے، اور ہمارے ایمانی اخلاقیات کا بھی سبسٹنس، اور ہماری ایمانی اخلاقیات کا بھی جو مادہ ہے، جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے، جو خلاصہ ہے، وہ سب کا سب حیا کے اندر موجود ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو نصیحت فرما رہے تھے، اور وہ حیا کے بارے میں ان کو نصیحت کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دا فإن الحیا من الایمان، کہ آپ ان کو چھوڑ دو۔ یعنی جو نصیحت کر رہے تھے ان کو کہا کہ بھائی اپنے ساتھی کو، اپنے دوست کو چھوڑ دو، اس کو حیا کی نصیحت نہ کرو۔ فإن الحیا من الایمان، حیا تو ایمان کا ایک جز ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک لازمی عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کرے، کوئی مومن ہونا کلیم کرے اور اس کے اندر حیا موجود نہیں ہے۔ تو اگر اس کے اندر حیا موجود نہیں ہے تو اس کو حیات کی تلقین نہ کرو، اس کو ایمان کی نصیحت کرو، اسے یہ نصیحت کرو کہ اے بے حیا شخص، تمہارے اندر پہلے ایمان آنا چاہیے، ایمان آنے سے حیا بھی آ جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آپ حیا کی تلقین نہ کریں، حیا تو ان کے پاس موجود ہے کیونکہ ان کے پاس ایمان موجود ہے۔ تو جس کے پاس ایمان موجود ہے
تو وہ حیادار شخص ہے، اس کو حیا کی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا کی نصیحت تو آپ اس کو کریں گے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بے حیائی کا ارتکاب کر رہا ہے، مطلب یہ مفہوم بھی، یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہے اس حدیث سے کہ کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ بے حیائی کے اندر پڑا ہوا ہے یا بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے، تو اس کے اندر کا ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں نا، بے حیائی کی بہت ساری فارمز ہیں نا، بہت ساری صورتیں ہیں، ان صورتوں میں سے ایک ایڈلٹری بھی ہے، ایک زنا بھی ہے، جو بے حیائی کی بدترین صورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے کہ جب کوئی زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کوئی حالت زنا میں ہوتا ہے، ایڈلٹری کی حالت میں ہے، بدکاری کی حالت میں ہے، بے حیائی کی انتہائی حالت میں مبتلا ہے، تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے اور ایک پرندے کی صورت میں اس کے سر کے اوپر منڈلاتا رہتا ہے۔ تو حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے، اور بے حیائی اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس دل کے اندر بے حیائی داخل ہو گئی ہو، جو دل بے حیا ہو گیا ہو، جو دل فوش بن گیا ہو، وہ کبھی بھی ایمان کو کنٹین نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی ایمان کے لیے کنٹینر نہیں بن سکتا، یعنی ایک ظرف نہیں بن سکتا۔ جیسے برتن ایک ظرف ہے نا، اس برتن کے اندر آپ دودھ رکھ لیں، پانی رکھ لیں، شربت رکھ لیں، کچھ بھی رکھ لیں، تو اسی طرح ہمارا دل ایک کنٹینر ہے، ایک برتن کی مانند ہے۔ تو اس کنٹینر میں، اس برتن میں، اس ظرف کے اندر اگر بے حیائی داخل کر دی جائے تو پھر ایمان اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے، ایک لازمی پارٹ ہے۔ حیا کے بغیر آپ ایمان کا تصور نہیں کر سکتے، اور ایمان کے ہوتے ہوئے آپ کسی کو بے حیا نہیں بنا سکتے، مطلب ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی بے حیا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو اور پھر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ تو یہ گویا کہ کس قدر گہرا تعلق ہے ایمانی اخلاقیات کا۔ ایمانی اخلاقیات سے مراد وہ اخلاقیات ہیں کہ جن کا سبسٹنس، جن کا مادہ جو ہے وہ ایمان بن جائے۔ تو ہمارے ایمان سے بہت ساری اخلاقیات پھوٹتی ہیں نا، ہماری ایمان کی بنیاد پہ ہماری ذات سے بہت سارے رویے، بہت سارے اعمال، بہت سارے ایٹیچیوڈز، بیہیویئر جنم لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے اچھے اچھے اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، ان سب کی بنیاد حیا کا مادہ ہے، حیا کا سبسٹنس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی حدیث کا کانٹیکس یہ ہے کہ پچھلی قوموں میں، یعنی نبوت کے سابقہ کلام میں سے مختلف نبیوں کے اوپر مختلف ادوار میں اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، تو ایک وحی یا ایک کلام یا ایک پرنسپل یا ایک اصول جو پچھلے تمام نبیوں کے ہاں آپ کو کامن اور مشترک ملے گا، وہ کامن اور مشترک اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ تمام نبیوں کو یہ میسج اور یہ پیغام ملا، اور انہوں نے اس پیغام کو اپنی قوموں میں عام کیا کہ جب حیا ختم ہو جائے تو جو مرضی کر لو۔ مطلب بے حیا شخص سے آپ کسی بھی چیز کی توقع کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جس کے اندر حیا نہیں ہے، جو بے حیا بن چکا ہے، آپ اس سے کسی بھی رسپانس کی توقع کر سکتے ہیں نا۔ حیا گویا کہ ایک بریک کی مانند ہے، جیسے گاڑی کے لیے بریکس ہیں نا، جب تک وہ بریک جو ہے وہ ورکنگ حالت کے اندر ہے، ورکنگ کنڈیشن میں ہے، تو آپ اس کے ذریعے سے 120 کی سپیڈ سے چلتی ہوئی گاڑی کو بھی روک کے دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی بریکی فیل ہو گئی ہوں تو آپ 20 کی سپیڈ سے چلتی گاڑی کو بھی نہیں روک سکتے۔ تو یہی معاملہ انسان کی شخصیت کا بھی ہے کہ اگر انسان کی شخصیت کے اندر بے حیائی آ جائے، اس کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جائے، اس کے اندر کی وہ بریکیں فیل ہو جائیں کہ جن بریکوں کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو پھر ایسے شخص سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ اگر بے حیا آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ اس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ تو بے حیا آدمی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، مطلب دنیا کے ہر کام کی آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں۔ وہ قتل بھی کر سکتا ہے، وہ شرک بھی کر سکتا ہے، وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ یعنی بے حیا آدمی سے آپ ہر گناہ کی توقع کر سکتے ہیں، ہر برے سے برے ریسپانس اور ایٹیچیوڈ
کہ آپ اس سے امید لگا سکتے ہیں. تو اس لیے حیا بہت ضروری ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ بہت سارے اخلاق بلکہ جمیع اخلاق، تمام اخلاق حیا سے پھوٹتے ہیں، اور تمام برائیاں جو ہے وہ بے حیائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. اور حیا کا تقاضا صرف عورتوں سے نہیں ہے، حیا کا تقاضا اللہ نے مردوں سے بھی کیا ہے. مطلب عورتوں کے اندر تو شرم و حیا فطری طور پہ مردوں سے زیادہ ہوتی ہے نا، پیدائشی طور پہ عورتوں کے اندر شرم و حیا زیادہ رکھی گئی ہے. مطلب یہ عورت کا حسن تھا کہ اس کے اندر شرم و حیا جیسی خصوصیت تلاش کی جاتی تھی. یعنی کسی عورت کی پرانے زمانے میں تعریف جب کرنی ہوتی تھی تو اس کے لیے بہترین الفاظ یہ ہوتے تھے کہ بہت با حیا خاتون ہے، اس کے اندر بہت زیادہ شرم و حیا ہے. لیکن ہماری ماڈرن لائف نے، ہماری جدید زندگی نے، ہماری اس مشینی اور میٹیریلزم مادہ پرستی کی زندگی نے ایک عجیب کنفیوژن پیدا کر دی ہے. گویا کہ اب کسی عورت کی یہ خصوصیت بن گئی ہے کہ وہ بے حیا ہو. مطلب کسی عورت کو تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر بے شرمی پائی جاتی ہو. مطلب عورت کے لیے اس چیز کو خوبصورتی بنا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار کے جو ہے وہ بازار میں آ جائے. تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ المیہ ہے کہ ہم نے عورت کی ان خصوصیات کو جو اس کا حسن تھی، جو اس کی خوبصورتی تھی، ان خصوصیات کی جگہ اس کی ان خصوصیات کو جو اس کے لیے بدصورتی تھی ان کو ان کی جو ہے اس کی کوالٹیز میں جو ہے وہ شمار کر لیا ہے. مطلب آپ ویسٹ میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ عورت کے حسن کا معیار کیا بن چکا ہے، کہ عورت کے حسن کا معیار یہ ہے کہ زیادہ حسین عورت وہی ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اپنے جسم سے کپڑے اتار کے دکھا دے. یہی حسین عورت کو جو ہے وہ معیار بن چکا ہے. حالانکہ زیادہ حسین عورت وہ ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شرم و حیا والی ہو، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کور کرنے والی ہو. تو حیا کا ایک مطالبہ تو عورتوں سے ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ حیا کا مطالبہ مردوں سے بھی ہے. اور حیا کا تعلق صرف اور صرف لباس سے نہیں ہے. اور مردوں سے حیا کا مطالبہ کیا ہے کہ مرد جب عورتوں کے ساتھ ملاقات کریں، ان سے بات چیت کریں جو کہ نامحرم عورتیں ہوں، تو اپنی نظروں کو دبا کے رکھیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، یعنی ان کی آنکھوں کے اندر حیا ہو. حیا وہ ہے جو انسان کے دل میں ہو، جو انسان کی آنکھوں میں ہو، جو اس کی زبان میں ہو، جس کا اظہار اس کے رویوں سے ہو. اور حیا کا تعلق صرف انسان کے لباس سے نہیں ہے. مطلب بے حیا آدمی صرف وہ نہیں ہے، یا بے حیا عورت صرف وہ نہیں ہے کہ جو اپنے جسم کو ننگا کر دے. حیا کا تعلق انسان کی گفتگو سے بھی ہے، انسان کے کردار سے بھی ہے، انسان کے رویوں سے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صحابہ کرام آتے تھے، کوئی دعوت کا اہتمام ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویوں کے اندر، آپ کے اخلاق میں، آپ کے مزاج میں اس قدر حیا غالب تھی کہ لوگ آ کے وقت سے پہلے بیٹھے رہتے تھے، بات چیت کرتے رہتے تھے. پھر جب کھانا ان کے سامنے رکھا جاتا، کھانا کھانے کے بعد بھی پھر کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی تھی، پرسنل لائف تھی، آپ نے اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو بھی وقت دینا ہوتا تھا، لیکن آپ کے مزاج میں حیا اس قدر غالب تھی کہ کسی کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی آپ اٹھ کے چلے جائیں. مطلب اتنا بھی نہیں کہہ سکتے تھے. تو یہ ہے حیا. مطلب حیا جب اپنے انتہائی درجے کو پہنچ جاتی ہے تو پھر انسان جسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مروت غالب آ جاتی ہے. پھر وہ اپنا حق دوسروں سے اس کا مطالبہ کرنا، اس میں بھی شرمندگی محسوس کرتا ہے. یعنی اگر میرا ایک رائٹ ہے، میرا ایک حق بنتا ہے، میں اس کا بھی دوسرے سے مطالبہ نہیں کر رہا، یا میں اپنی نفس کے اوپر تکلیف اور اذیت جھیل کے دوسرے کے لیے راحت کا سامان پیدا کر رہا ہوں، تو یہ حیا کی انتہا ہے. تو پھر قرآن مجید کو یہ کہنا پڑا صحابہ کرام کو کہ آپ لوگ جب کھانا کھا چکیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا کھانے کے بعد نہ بیٹھا کریں، بلکہ اپنے گھروں میں چلے جایا کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہیں یہ کہنے میں حیا محسوس کرتے ہیں کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ. واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے حیا محسوس نہیں کرتا. تو حیا دار آدمی کی پوری زندگی میں، یعنی اس کے صرف لباس میں حیا نہیں ہوگا، آپ اس کی زندگی میں اس طرح سے حیا دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. مطلب حیادار آدمی کون ہے؟ جس کی زندگی میں حیا آ جائے.
اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے گی، اس کے حق میں کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو وہ آپ کو معافی مانگنے نہیں دے گا. یعنی جب اس کو احساس ہوگا کہ آپ اس سے معافی مانگنے لگے ہیں، اس سے سوری کرنے لگے ہیں، تو آپ کی سوری کرنے سے پہلے، آپ کے معافی مانگنے سے پہلے بات بدل دے گا، یا آپ کو کہہ دے گا بھائی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا. مطلب ایسے جیسے بات ہی ٹال کے رکھتی ہے. جیسے کوئی غلطی آپ سے ہو گئی اور اس نے غلطی کو یوں نظر انداز کر دی جیسے دیکھا ہی نہ ہو. مطلب باحیا آدمی ایسا ہے کہ اگر آپ کو کسی گناہ میں مبتلا دیکھے گا تو آپ کو گھور کے نہیں دیکھے گا، مطلب نظریں گاڑ کے نہیں دیکھے گا کہ کبھی دوبارہ آپ اس سے ملاقات کریں تو وہ آپ کو احساس ہو کہ اس نے مجھے فلاں گناہ کی حالت میں دیکھا ہے. وہ تو ایسے گزر جائے گا جیسے اس نے دیکھا بھی ہو لیکن جیسے کچھ نہ دیکھا ہو. تو یہ باحیا آدمی ہے. ہمارے محلے کی مسجد میں ایک ہمارے ساتھی تھے، بزرگ ساتھی تھے، تو انہوں نے اپنا ایک دفعہ جو ہے وہ واقعہ بیان کیا. مطلب حیا کو سمجھنے کے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہوں کہ وہ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے. فجر کے بعد بیٹھے رہے، جیسے لوگ عبادت کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، بزرگ جو ہیں تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، اشراق پڑھ کے پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں. تو وہ شوگر کے پیشنٹ تھے، تو وہ مسجد میں اندر ہال میں بیٹھے تھے. تو باہر جو ہے وہ مسجد کے صحن میں کچھ 2-4 نمازی اور بھی بیٹھے تھے، اور وہ فجر کے بعد اب بیٹھے ہیں. تو اب وہ تھوڑا لیٹ آئے تھے فجر سے، تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ صاحب اندر بیٹھے ہیں، ہال میں بیٹھے ہیں. اور یہ لوگ جہاں صحن میں بیٹھے تھے تو آواز جو ان کی آواز تھی وہ اندر ہال میں جا رہی تھی. تو اب ان لوگوں نے جو 3-4 نمازی بیٹھے تھے باہر مسجد کے صحن میں، ان صاحب کی برائی شروع کر دی جو اندر بیٹھے تھے، اور 2-3 گھنٹے ان کی برائی کرتے رہے کہ یہ فلاں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. اب وہ یہ ساری برائیاں سنتے رہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ میں شرم کی وجہ سے باہر نہیں نکلا، اس شرم سے کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو یہ شرمندہ ہو جائیں گے کہ ہم اس کی برائی کرتے رہے اور یہ اندر بیٹھ کے سنتا رہا. حالانکہ مجھے بہت زور کا جو ہے وہ پیشاب آیا ہوا تھا، مجھے بہت جو ہے وہ واش روم جانے کی حاجت محسوس ہو رہی تھی. میں شوگر کا پیشنٹ تھا، لیکن میں نے بہت اذیت برداشت کی 2-3 گھنٹے تک، یہاں تک کہ وہ لوگ جب مسجد سے باہر نکل گئے تو پھر میں باہر نکلا اور میں نے اپنی حاجت پوری کی. یعنی یہ ہوتا ہے باحیا آدمی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ زیادتی بھی کر دیں تو وہ آپ کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کرے گا، اور آپ کی زیادتی کو جو ہے وہ محسوس نہیں ہونے دے گا. مطلب یہ آپ کو احساس بھی نہیں کروانے دے گا کہ آپ نے اس سے کوئی زیادتی کر دی ہے. تو یہ ہے حیا کی معراج. یہ ہے حیا کا وہ مادہ کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمام اخلاق کی بنیاد بن جاتا ہے. یعنی انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو بنیادی جوہر ہے انسان کی شخصیت کی تعمیر میں، تو وہ حیا کے مادے کا جوہر ہے، وہ حیا کا سبسٹنس ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا جو ہے وہ ہمیشہ خیر ہی لے کر آتا ہے. یعنی حیا سے تم دیکھو گے کہ حیا کی صفت ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے اندر خیر ہی خیر پیدا کرتی ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وَإِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٍ، ہر دین کی کچھ اخلاقیات ہیں، ہر مذہب میں جو ہے وہ کچھ بیسک ایتھکس ہیں. وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کے اخلاق کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا چاہو، یعنی اسلام کا اخلاق کا جو پورا نظام ہے، اگر تم کہو کہ اسلام کے اخلاقی نظام جو ایتھک سسٹم ہے، وہ ایتھک سسٹم کو اگر ایک لفظ میں ڈیفائن کرنا چاہو تو وہ لفظ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں حیا کا لفظ ہے. تو حیا دیکھ لینا، خود حیا کا لفظ جو ہے وہ حیات کا لفظ بھی، حیا سے جو ہے وہ حیات ملتی ہے. حیا سے انسان کا دل زندہ رہتا ہے. جس دل کے اندر حیا ہو وہ زندہ دل ہے، اور جس دل کے اندر بے حیائی ہو اس کے اندر سے حیات مر جاتی ہے. وہ دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سیڈنس، پژمردگی جو ہے وہ چھا جاتی ہے. تو حیا جو ہے نہ صرف انسانی زندگی کو، انسانی دل کو، انسان کے نفس کو جو ہے وہ خوش رکھتی ہے، بلکہ اس کے اگینسٹ، اس کے بالمقابل بے حیائی انسان کے اندر سیڈنس اور پژمردگی جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حیا جو ہے اگر کسی عمل کے اندر، کسی ایٹیچیوڈ میں، کسی رویے میں، تمہارے کسی اخلاق میں اگر حیا شامل ہو جائے تو قیامت والے دن وہ عمل وزنی ہو جاتا ہے. یعنی حیا جو ہے وہ ہمارے ہر نیکی کے عمل کو وزن والا عمل بنا دیتی ہے.
یعنی حیا کی وجہ سے اگر ہمارا کوئی نیکی کا عمل ہے جس میں حیا شامل ہو گیا ہے تو حیا کے شامل ہونے کی وجہ سے میزان میں قیامت والے دن وہ عمل بہت وزن والا ہو جائے گا. جیسے اخلاص کی وجہ سے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے، اسی طرح حیا کی وجہ سے جو ہے وہ عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو حیا کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اخلاق فطری اخلاق ہوں، چاہے وہ اخلاق جو ہے وہ دینی اخلاق ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ یہی ہے کہ حیا ایمان کی نہ صرف ایک شاخ ہے، یعنی ایمان کو اگر آپ ایک درخت سے تشبیہ دیں، اس درخت کی مختلف شاخیں ہیں نا، کوئی 60-70 سے اوپر شاخیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی شاخ حیا کی شاخ ہے. تو یہ نہ صرف ایمان کی ایک شاخ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم مفہوم نکالیں تو یہ ایمان کے درخت کا تنا ہے. مطلب اگر حیا نہیں ہے تو ایمان کا درخت ہی نہیں ہے. تنے کے بغیر آپ صرف شاخوں سے درخت کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتے. مطلب کوئی درخت آپ اپنے ذہن میں ایسا نہیں لا سکتے کہ جس کا تنا نہ ہو، صرف شاخیں ہی شاخیں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین میں حیا کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا وہ وہی ہے کہ جو ایمان کے درخت کے اندر تنے کا مقام اور مرتبہ ہے. تو حیا بہت ضروری ہے اپنے دین کو بہتر بنانے کے لیے بھی اور اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے بھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دل کا حیا عطا فرمائے. حیا وہی ہے کہ جو پہلے دل میں پیدا ہو اور پھر اس کا اظہار جو ہے وہ ہمارے رویوں سے، ہمارے اخلاق سے ہو. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں حیا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر، الله الله الله.